الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا تبارک پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے. چنانچہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق وہ کچھ سیکھیں گے جو ہمارے لیے نصیحت ہوگا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی ایک آدھ روایت اس اعتبار سے پیش کریں گے کہ ان کا صبر، ان کا توکل کتنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان اللہ وکل بقبری مالکا اعطاه اسماء الخلائق فلا يصلي علی احد الی یوم القیامۃ. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی حیات زندگی کے اندر یہ فرمان ارشاد فرما دیا کہ جب میں اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماؤں گا تو رب تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ میری قبر کے اوپر مقرر فرمائے گا. اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے طاقتیں کتنی عطا کی ہوں گی؟ اسماء الخلائق، ساری کی ساری مخلوقات کی آوازوں کی سننے کی طاقت رب تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو عطا کی ہوگی. ساری کی ساری مخلوقات کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں نا، ہم ایک مخلوق ہے. چرند پرند جانور حیوانات یہ جتنے بھی ہیں جن وغیرہ ہے، یہ ساری رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اس ایک فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقتیں دی ہے؟ ساری مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت رب تبارک و تعالیٰ نے اس ایک فرشتے کو عطا فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں اس فرشتے کا میری قبر کے اوپر کام کیا ہے؟ حضور نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں لے کر آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات کے اوپر درود پڑھا ہے. اس کا نام اور اس کے والد کا نام، مطلب کیا ہے؟ ہمارا تذکرہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ہو رہا ہے. جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اسی لیے شوق اور محبت کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوپر درود ڈھیر مرتبہ پڑھا کریں. اور جب آپ کا دل کرے، جب آپ فریش ہوں، ایسی حالت کے اندر ہوں کہ جب آپ ہوں اور آپ کے ساتھ دنیا کا کوئی بندہ نہ ہو، آپ اکیلے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں ذوق کے ساتھ باوضو ہو کر، جب رب کی رضا کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جائیں نا، خاموشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود پڑھا کریں. یار اس درود کی اور کیا فضیلت ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے کرنا ہے. زکوٰۃ رب تبارک و تعالیٰ دینے سے پاک ہے، سارے معاملات کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے. لیکن یہ درود وہ واحد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا واحد ایک عبادت ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا ہے. اس سے بڑھ کر اور اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے شوق اور محبت کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت کے حوالے سے 2-3 اشعار پڑھوں گا. میرا دل کیا، پہلے رات میں سن رہا تھا ایک صاحب کی منقبت بڑی پیاری لگی. 2-3 اشعار اس کے پڑھ کے انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. نبی نانا بابا علی نبی نانا، ساتھ مل کر پڑھے نا.
نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی نبی نانا حیات نے اس تو جینا سکھیا تے موت نے اس تو آنا سکھیا نماز خود جس دی مقتدی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی نبی نانا۔ آؤ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے کی شان کے اندر سنتے ہیں۔ امام جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک منقبت لکھی ہے، چند اشعار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں، آج ذرا تجھ کو بتاؤں داستان اہل بیت، ہے گھرانہ نور کا سب خاندان اہل بیت۔ نور کا گھرانہ ہے نا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے گھرانہ نور کا سب داستان اہل بیت، اے کرو صبر و رضا ہے مرکز مہر و وفا، منبع جود و صفا ہے خاندان اہل بیت، خاک ہو گئے یزیدی چشم ہستی میں مگر آج بھی جو بن پہ ہے سب گلستان اہل بیت، دین و ملت کی حفاظت ان سے آ کے سیکھ لو، دین و ملت کی حفاظت ان سے آ کر سیکھ لو، عزم و ہمت کا ہے راہی کاروان اہل بیت، ہے محبت آل و اصحاب نبی کی ایک ہی، تھے نبی کے سب صحابہ قدردان اہل بیت، فضل و رحمت سے بنا ہے آل نبوی کا خمیر، عزت و عظمت سے روشن ہے جہان اہل بیت، سن و آصف کہہ رہا ہے برملا یہ دہر میں، ہو صحابہ کا محب اور مدح خوان اہل بیت، حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل، یزید منفی یزید ناقص یزید خارج یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین زندہ، شہید ہو کر حسین باقی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی، اس آیت مبارکہ کا ہم نے ترجمہ سن کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وجود کے اوپر دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے اس وجود سے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الناس، لوگوں میں سے بہت کم ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے جو من آیا ہے نا یہاں پر، یہ تقلیل کے لیے آیا ہے، بہت کم لوگوں میں سے آیا ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کی خواہش ہر بندہ رکھتا ہے، لیکن اس خواہش تک پہنچتے پہنچتے بھی چند لوگ ہو جاتے ہیں، چند لوگ رہ جاتے ہیں جو اس خواہش تک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر یہ جو فضیلت ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بیان فرمائی من الناس، لوگوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں من یشری نفسہ، جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اپنی جانوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی جانوں کو کیا کرتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، اپنی جانوں کو بیچ دیں؟ یشری شرح، یشری عربی گرامر کے اعتبار سے بیچنے خریدنے کے اندر آتا ہے۔ کون ہے وہ جو اپنی جان کو بیچ دے؟ کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے۔ کس کی رضا پانے کے لیے؟ کربلا کا مقام دیکھیے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ساتھ میں کچھ رفقا تھے، یعنی چند لوگ، گنے چنے چند لوگ، جو 72 رفقا ہے، بعض کے اندر 70-72 کی روایات مختلف ملتی ہیں، گنے چنے چند لوگ تھے جو شہادت کا جام اس وقت پی رہے تھے، بہت کم لوگ تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور یہاں پر ایک اور بات سنتے چلیے، جب بھی کوئی چیز بکتی ہے نا تو وہ بکنے کے اعتبار سے 3 پروسیس سے گزرتی ہے۔ کتنے پروسیس سے؟ کتنے؟ ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بیچی جا رہی ہے، اور تیسرا وہ بندہ ہے کہ جو اس چیز کو خرید رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے نا، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، موبائل بکنے والا ہے اور تیسرا بندہ اس کو خریدے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ کون ہے وہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کری، اپنی جانوں کو بیچے؟ مطلب کیا ہے؟ آپ چلے جائیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے اندر، کیا وہ روایت نہیں ملتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گردن کے اوپر بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے میرے اس شہزادے کی اس گردن کے اوپر خنجر چلیں گے؟ کیا جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لال جو دیگ تھی وہ لے کر نہیں آئے تھے کہ امام علی مقام امام حسین جہاں پر شہید ہو گئے یہ اس جگہ کی ڈیٹ ہے؟ مطلب کیا ہے؟ وہ چیز دیکھیے، یہاں پر بیچنے والی جو ذات ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والی ذات ہے، وہ ذات امام حسین کی ذات ہے، اور بیچنے والی مصطفیٰ کی ذات ہے، اور خریدنے والی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے رستے کے اندر اپنی شانوں کا نذرانہ پیش کرے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر تیار کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم نے میرے دین کو بچانا ہے، ایک وقت آئے گا جب اس قرآن کی آیت تم نے اپنے جسم کے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے۔ جا اے میرے نواسے رسول، میں محمد تیری ذات کو بیچتا ہوں، تو بکنے والی ذات ہے اور تجھے خریدنے والی میرے رب کی ذات ہے۔ تجھے خریدنے والی کون سی ذات ہے؟ میرے رب کی ذات ہے۔ یہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج یقین جانیے سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں اس پرفتن دور کے اندر، جتنا یہ پرفتن دور بن چکا ہے، آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ اس دور کے اندر حق اور باطل جو ہے یہ ہر بندے کے سامنے واضح نہیں ہے یا نہیں؟ بتائیں۔ ہر چیز واضح ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ کہیں یزید رحمت اللہ تعالی علیہ معاذ اللہ، یزید کو امیر المؤمنین کہیں۔ مجھے یہ بتائیے پھر قرآن کا فیصلہ وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ یہ آنکھوں سے اندھے ہیں، زبان سے گونگے ہیں اور کانوں سے بہرے ہیں، یہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ مجھے یہ بتائیے ایک طرف یزید فاسق و فاجر کہ جس کے معاملات وہ ہے کہ محرمات کے ساتھ اس نے نکاح کو حلال قرار دیا، شراب کا یہ عادی تھا، جوا جواری اس کے عام روٹین کے اندر، اس کے سامنے دربار کے اندر سامنے کھیلنے والے تھے، اور ایک طرف امام علی مقام امام حسین کی ذات ہے کہ جس کو بچپن کے اندر قرآن کی لوریاں ملی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے آج بھی وہ لوگ، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جو یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، ان کی عقلوں کے اوپر پردہ ہی پڑ گیا نا۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا نا کہ بغض بے شک مزید رکھ لے۔ بغض کس کے ساتھ ہے؟ ایک طرف یزید کی ذات ہے، ایک طرف امام علی مقام کی ذات ہے۔ مجھے یہ بتائیے ہم نے حق کا ساتھ کس کو دینا ہے؟ جو حضور کی اولاد ہوگی یا یزید ہوگا؟ بتائے نا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوگی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرف اولاد ہے، دوسری طرف یزید فاسق و فاجر بندہ ہے۔ جو یزید کا دفاع کر رہا ہے وہ امام علی مقام سے دشمنی مول نہیں لینا تو اور کیا کر رہا ہے؟ امام علی مقام کا اس کے دل کے اندر بغض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج یہ جو محرم الحرام کا مہینہ، اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر امام علی مقام کی شانوں کو پس پشت ڈال کر، امام علی مقام کی شہادت کو پس پشت ڈال کر، امام علی مقام کے صبر و وفا کو پس پشت ڈال کر وہ دوسروں کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا کہ بغض بے شک مزید رکھ لے، کہ بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے، حسین نالوں جو یزید پیارا ہی تے جا کے پیو بنامی یزید رکھ لے۔ یہی ان لوگوں کو پھر جواب آئے گا نا کہ حق اور باطل اگر سامنے سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے وضع قطع ہے تو پھر بھی اگر آپ باطل کا ساتھ دیں تو آپ کی عقلوں کے اوپر، آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کی عقلوں کے اوپر پردہ ہے، آپ کے کان بند ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 507 8 9 10 11 یہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ ان کی کس
سن ہجری کے سال کے اندر ولادت ہوتی ہے، لیکن 511 بھی آپ لگائیں، 511 سن ہجری کے یہ بزرگ ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں 511 ہجری کے یہ بزرگ ہیں، اس وقت ان کی ولادت ہوتی ہے 511 ہجری کے اندر، اور آج 1447 ہجری یا 48. یہ امام علی مقام امام حسین سے محبت کا نذرانہ دیکھیے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بادشاہ تھا اسلامی سلطنتوں کا. عمرو بن لیث تھا نا، ایک مرتبہ اپنی کسی مقام کو فتح کرنے کے لیے جب جانے لگا نا، اس نے اپنے سامنے ہزاروں کی فوج دیکھی. کتنی؟ ہزاروں کی فوج دیکھی. جب ہزاروں کی فوج دیکھی، اتنے لشکر دیکھا، تلواروں کے بہترین طریقے کے آزمانے والے، تلواریں چلانے والے، تیر کمان چلانے والے، جب بہترین تیر انداز بھی دیکھے، تلواروں کے مہارت رکھنے والے بھی دیکھے. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن لیث نے نا اپنے دل کے اندر گمان کیا اپنی اتنی ساری فوج کو دیکھ کر کہ کاش میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا، اس کربلا کے میدان میں ہوتا، یہی میری فوج ہوتی، یہی میرے گھوڑے ہوتے، ان کے پاس جو تلواریں ہیں وہ تلواریں ہوتی، ان کے پاس جو نیزے ہیں وہ نیزے ہوتے، ان کے پاس جو تیر کمان ہے وہ تیر کمان ہوتے. میرے ایک حکم کے اوپر یہ اپنی جانوں کو رب کے راستے کے اندر شہید کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ساری کی ساری فوج اگر اس وقت میرے پاس ہوتی، اس فوج کو تو امام علی مقام امام حسین کے قدموں کے اوپر میں نچھاور کرتا، بلکہ اپنی جان کو بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیتا، اپنی ساری فوج کو. فرماتے ہیں یہ اس کے دل کے اندر ایک حسرت تھی. اس کے دل کے اندر کیا تھی؟ ایک حسرت تھی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ لکھا نا تو مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن لیث اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد کسی بزرگ نے خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا، اے بادشاہ وقت تمہارا رب تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ دنیا کے اندر تمہاری عیش و عشرت تھی، دنیا کے اندر تم اتنے ناز و نخروں کے ساتھ رہتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی بلند کیا کرتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر اسلامی لشکر کو لے کر جہاد بھی کرتے تھے. بتاؤ رب تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اسلامی فتوحات ہے نا وہ میری ایک طرف ہے، وہ جو میرا اسلامی لشکر تھا نا رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے جو بنایا تھا وہ ایک طرف ہے، میری جتنی بھی فتوحات ہیں وہ ساری ایک طرف ہے. اور وہ جو میں نے اپنی فوج کے سامنے دیکھ کر دل کے اندر خیال کیا تھا نا، کاش امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا، یہ سارے کے سارے لشکر کو کجا اپنی جان کا نذرانہ بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیتا. فرمایا وہ جو میری تمنا تھی نا، تمنا تھی، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس تمنا کی وجہ سے مجھے مغفرت فرما دی، اس ایک تمنا کی وجہ سے. یہ کس وجہ سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی محبت کی وجہ سے، کہ ان کے دل کے اندر. آج مجھے یہ بتائیے کس کا دل غمگین نہیں؟ بتائیں کوئی ہے کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر بھی ہنس رہا ہو؟ کون ہے؟ کوئی بدبختی ہوگا نا. کس کا دل ہے کہ جو غمگین نہیں ہے؟ ہر بندے کا دل غمگین ہے. کیوں؟ کہ اس ماہ محرم الحرام 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا. اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی یزید کے متعلق نرم رویہ رکھے تو مجھے یہ بتائیے پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ کہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمارے بزرگوں نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرماتے ہیں تم یزید کو کافر کہو یا نہ کہو، تم یزید کو کافر کہو، اس کے اندر سکوت اختیار کرو، تمہیں ضرورت کیا ہے اس مسئلے کے اندر پڑھنے کی؟ اور فرمایا اگر کوئی اس کو کافر کہتا ہے تو ہم خاموش رہیں گے. لیکن آج کے کچھ دور کے اندر اتنی بڑی داڑیاں ہیں، اتنی بڑی داڑیاں ہیں، سروں کے اوپر رومال سے لپیٹے ہوئے انہوں نے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر بغض ہے. اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یقین جانیے امام علی مقام امام حسین کی داستانیں سنایا کریں، ان کی فضیلتیں سنایا کریں. کس وجہ سے؟ تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ان کے پاس نہ بیٹھ جائیں، ان کے پاس چلے نہ جائیں، ان کے پاس اگر جا کر ان کے متعلق اگر یزید کے متعلق نرم رویہ اختیار کرے، امیر المؤمنین تک کہے یا رحمت اللہ تعالی علیہ تک کہے. مجھے یہ بتائیے پھر آپ کی آخرت خراب ہو نہ ہو تو آپ کے بچے کی تو ہوگی نا.
تو اس لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی محبت کیا کرے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جانے لگے نا، تاریخ طبری کے اندر اس چیز کو لکھا ہے. دیکھیں ان کا شہادت کی طرف جانے کا کتنا ذوق شوق ہوا کرتا تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے نا، تو گھوڑے کے اوپر تفسیر طبری کے اندر لکھا ہے کہ لفظ گھوڑا استعمال ہوا ہے، گھوڑے کے اوپر یہ تشریف فرما تھے. اس کے علاوہ بھی روایت ملتی ہے کہ اونٹ کا بھی استعمال کیا تھا، لیکن اپنی سواری کے اوپر تھے. فرماتے ہیں جب کربلا کی طرف گئے نا تو اپنی سواری کے اوپر تھے، سواری کے اوپر نا تھوڑی سی نیند آ گئی، آنکھ لگی. جب آنکھ دوبارہ کھلتی ہے، تھوڑی سی پلک جھپکتے ہیں تو زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، کہ ہم رب کے ہی ہیں، رب کی طرف لوٹ جانا ہے اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. فرماتے ہیں یہ پھر تھوڑا سا آگے گئے، یہی معاملہ ایسا ہوا، آنکھیں تھوڑی سی بند ہوئی لیکن پھر زبان سے جب آنکھیں کھلی نا تو ایک جملہ نکالا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا نا، پھر آنکھیں بند ہوئی، پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا نا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام علی مقام امام حسین کے نواسے امام علی مقام امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر اپنی سواری کو تھوڑا سا تیز کرتے ہیں اور اپنے بابا جان کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فدا کا نفسی یا ابن علی، عرض کرتے ہیں اے میرے بابا جان، اے علی کے بیٹے، میری جان آپ کی جان کے اوپر قربان ہو، بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میرے بیٹے، مجھے جب یہ اونگ آئی نا، پہلی مرتبہ اونگ آئی، دوسری مرتبہ اونگ آئی، تیسری مرتبہ اونگ آئی، تو میں نے ایک گھڑ سوار دیکھا. وہ گھڑ سوار کیا کہہ رہا تھا کہ کتنے عمدہ لشکر جا رہا ہے جو اپنی شہادت کی طرف بڑھ رہا ہے، جو اپنی شہادت کی طرف جا رہا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ علی اکبر ہم حق کے اوپر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے فرمایا اے ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو حق کی خاطر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کے الفاظ سے آپ تھوڑا سا اگر پیچھے چلیں گے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں، اس زندگی کے اندر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، میرے بیٹے رب کا حکم ہے کہ تمہیں اس کے رستے کے اندر قربان کر دو. یہی ہے نا، رب کا حکم ہے کہ تجھے اس رستے کے اندر قربان کر دو. تو بیٹے نے کیا کہا کہ میرے بابا جان جو رب کا حکم ہے نا آپ مجھے قربان کر دیں، ان قریب آپ مجھے صبر کرتا ہی پائیں گے. کیا کرتا پائیں گے؟ امت محمدیہ کا جب نواسے کی باری آتی ہے نا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ہم حق پر ہیں تو شہادت سے کبھی نہیں ڈرتے. کیوں؟ ہمارے جو آباء و اجداد تھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جن سے تعلق تھا، انہوں نے بھی ہمیں صبر کی تلقین کی اور ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی اولاد ہے تو ہم بھی صبر کے اوپر رہیں گے. اور یہ امام علی مقام آج کچھ لوگ کہتے ہیں بتائے نا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ ایسے الفاظ گھڑتے ہیں کہ جو صحابہ کی توہین آمیز ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، آج یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں تم مشکل کشا علی کو کہتے ہو، علی تو اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا. تم مشکل کشا امام علی مقام امام حسین کو کہتے ہو، دیکھو وہ امام علی مقام کو اپنی جان بھی نہیں بچا سکا. تم مشکل کشا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہو، دیکھو وہ اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے. ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو ایک سادہ سا ایک سوال، اس سوال کا جواب دیتا چلو، زندگی کے اندر اپنے دلوں کے اندر بٹھائیے اور ان لوگوں کی باتوں کے اوپر نہ جائیے گا. مجھے ایک بات بتائیں، بچپن کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا میرے نواسے کی گردن کے اوپر خنجر چلے گی، کیا وہ حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے؟ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. یہاں پر دو باتیں ہوئی تھی. کتنی باتیں؟ اگر تو آپ امام علی مقام امام حسین شہید نہ ہوتے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اعتراض بن جاتا، کفار کے لیے اعتراض بنتا تھا، جو آج لوگ کہتے ہیں ان کے لیے اعتراض بن جاتا. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تم سچے کہتے ہو، ان کے فرمان کے اوپر تو عمل ہی نہیں ہوا. بتائیں نا، آج ملحد اسلام کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے، امام علی مقام امام حسین شہید نہ ہوتے تو لوگ اعتراض کرتے نہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر سوال نہیں پیدا ہو جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ جھوٹے نے ایویں ہی اپنی طرف سے باتیں کرتے رہے؟ نہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا درس دینے کے ساتھ ساتھ بتایا کائنات آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے،
لیکن قیامت تک میرے نانا جان محمد عربی علیہ السلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں نا آپ. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد. اب دیکھیں نا دو چیزیں ہونی تھی نا, یا تو نواسہ شہید ہو جاتا, حضور کا فرمان سچ ہو جاتا. نواسہ شہید نہ ہوتا. مجھے یہ بتائیے جس دین کو امام علی مقام نے بچایا ہے اس دین کے اوپر کتنے سوالات اٹھنے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ان لوگوں کی عقل سے پرے ہیں. ان لوگوں نے فقط ایک جملہ رٹا ہوا ہے, صرف اعتراض کرنا اور اسلام کے متعلق ہمارے دلوں کے اندر منفی باتیں کرنا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے نا, وہ شہادت کا کتنا ان کے اندر جوش تھا, کتنا جذبہ تھا. دو روایتیں بتا کے سنا کے اس کے بعد اختتامی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. عاشورہ کی رات جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام کی جو رات تھی, یعنی اسلامی ڈیٹ کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. مغرب کے بعد اسلامی ڈیٹ کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. فرمایا جب یہ رات تھی نا, اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ سنی ہوگی کہ دیوں کو بھی بجھا دیا, اور فرمایا کہ یزید کو معاملہ میری ذات کے ساتھ ہے, تم لوگ دیا جو دیا ہے نا جلایا ہوا ہے یہ بجھا ہوا ہے, اگر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, اس کو صرف مسئلہ میری ذات کے ساتھ ہے, اس کو صرف مسئلہ کس سے ہے, میری ذات کے ساتھ ہے, دیے بجھا دیے ہیں, آپ چلے جاؤ. لیکن اس وقت دو بندوں کے میں نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس نے ایمان کو تاسا کر کے رکھ دیا. حضرت زہیر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اس لشکر کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ اس وقت شریک تھے نا, تو جب وہ دیے وغیرہ بجھے تو امام علی مقام نے یہ اپنے رفقا کو بتایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اے شہزادہ مصطفیٰ, آپ نے جو کہا ہے ہم نے سن لیا, آپ نے خطبہ دیا ہم نے سن لیا, لیکن خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بالفرض, کیا دنیا فانی ہے نا, فرماتے ہیں اگر یہ دنیا باقی رہنی ہوتی, کیا فانی نہ ہوتی باقی رہنی ہوتی, اس کے اندر جو رہنے والے ہم ہیں انسان ہیں, یہ بھی فنا نہ ہوتے باقی رہنے والے ہوتے, کبھی نہ دنیا کو موت آتی نہ انسانوں کو موت آتی. فرمایا اگر یہ دنیا باقی رہتی یہ انسان بھی باقی رہتے, فانی نہ ہوتے, نہ دنیا فانی ہوتی نہ انسان فانی ہوتے. فرمایا ایک طرف آپ کی ذات ہوتی شہید ہونے والی ذات, ایک طرف آپ شہادت کی طرف جاتے, دوسری طرف یہ دنیا فانی نہ ہوتی, دوسری طرف انسان فانی نہ ہوتے. فرمایا اس ناؤ فانی جو دنیا ہے نا, جو قابل معافی نہیں, جو ساری زندگی یہاں پر رہنا ہے, نہ ختم ہونی ہے یہ دنیا, نہ ہم نے ختم ہونا ہے. فرمایا دوسری طرف آپ کی شہادت ہو. فرمایا اس باقی دنیا کو چھوڑ کر, اس باقی وجود کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ شہادت کا جام پینا ہم قبول کریں گے. کیا مجھے یہ بتائیے جس بندے کو یہ پتا ہو کہ یہ دنیا ساری زندگی ہم نے اسی کے اندر رہنا ہے, مرنا بھی نہیں ہے, اسی کے اندر رہنا ہے, زندگی تو ختم ہو بھی نہیں, مجھے یہ بتائیے وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہونے کے لیے تیار ہے, پھر یہ باتیں کدھر کی آ گئی. دوسری روایت سنی, یہاں پر سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, حضور علیہ السلام کے نواسے سے کتنی محبت اور ان کے الفاظ سنیے گا. فرماتے ہیں کہ قسم باخدا آپ کو ہم تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور پھر عرض کرنے لگے اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر رب تبارک و تعالیٰ میرے اس وجود کو شہید کرے, کیا کرے اس وجود کو, پھر رب تبارک و تعالیٰ اس وجود کے اندر روح ڈالے, پھر لوگ اس وجود کے اندر اتنی اذیتیں دیں کہ مجھے زندہ جلا دیں, کیا کرے زندہ جلا دیں, اور میری جو جسم ہے نا اس کی راکھ بن جائے اور ہوا کے اندر اڑ جائے. فرمایا اس کے بعد پھر رب مجھے زندگی دے, پھر رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر میں شہید ہوں, پھر رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے, پھر مجھ زندے کو آگ لگائی جائے. سوچو کتنی تکلیف ہوگی, پہلے شہادت کی تکلیف, پھر زندگی آئے, پھر زندہ جلانے کی تکلیف, اور پھر ہوا کے اندر اڑا دینے کی تکلیف. فرماتے ہیں حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ معاملہ رب تبارک و تعالیٰ 70 دفعہ کرے. کتنی دفعہ, کتنی دفعہ؟
فرمایا پھر بھی آپ کے راستے کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی شہادت کا عملی نمونہ تھا، ان کی شہادت، ان کی وفا، ان کی صبر، ان کی استقامت، یہ سارا کچھ تھا۔ اسی لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب متعلق یہ الفاظ سنتے ہیں نا ان سے محبت و وفا کی، تو اس وقت یقین جانیے ہمارے ایمان بڑا تازہ ہوتا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی بقا رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا کا معاملہ تھا۔ مجھے یہ بتائیے آج یزید کا اچھے لفظوں کے اندر کون نام لے رہا ہے؟ جو اس کے چیلے ہوں گے نا، چیلے چپاٹے ہوں گے، جو اس کی ناجائز اولاد ہوں گے، وہی اس کا نام لے گی۔ آج ایمان والے جنہوں نے حضور سے محبت کی، حضور کے اہل بیت سے محبت کی، حضور کے صحابہ سے محبت کی، ان سب کی طرف اگر ہم دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یار ہمارا تو ایمان بھی اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ ہمارے ایمان کے اندر امام حسین کی محبت جب تک شامل نہ ہو جائے ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور میں جب یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا تو یزید کی بیعت کر کے اپنا ایمان ضائع کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اور نہ جانے لوگوں سے یہ نہ سنے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، یہ ایمان کا معاملہ تھا۔ اس وقت اگر یزید کی بیعت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کر لیتے، یقین جانیے کیوں کرتے؟ حق کبھی باطل سے مغلوب نہیں ہوا، حق اپنی پاور خود رکھتا ہے، اور حق خود یہ بتاتا ہے کہ میں حق ہوں تو باطل کے اوپر ہے۔ مجھے یہ بتائیے سر جسم سے جدا ہوتا ہے پھر بھی قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، یہ حق نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔